السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ موجود ہے اے نوید چلتے چلتے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہم آن پہنچے ہیں ایک ایسی پیاری شخصیت کے پاس کہ وہ سیاسی اور سماجی ورکر ہیں، اور ان کے وعدے اور ارادے وہ اتنے پکے ہیں، وعدوں کے اور ارادوں کے اتنے پکے ہیں کہ وہ کچھ سیاست میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سماجی حوالے سے ان کی خدمات بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو لمبی چوڑی فہرست میں اپنی زبان سے تو نہیں بتاؤں گا، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور میں سب سے پہلے پاکستان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس تشریف لائے اور میری آواز یا میرے خیالات یا جو بھی میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں یا جو بھی آج تک کیا ہے وہ میرے سننے والوں کے پاس، چاہنے والوں کے پاس آپ کے وساطت سے پہنچ رہا ہے، تو اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک آپ کے چینل کا نام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، پاکستان نیوز، اور ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے نام کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی گفتگو، اچھی گفتگو سے سٹارٹ لیا ہے۔ رضا صاحب، آپ کا نام جو ہے تو وہ سننے والے اور دیکھنے والے اور سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ مذہبی گھرانہ ہے، مگر جب آپ کے بارے میں سنا اور بہت تصدیق کی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ آپ تو ایک سیاسی گھرانہ ہے، تو سیاست مجھے یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں حادثاتی طور پہ آ گئے یا کوئی مشن لے کے سیاست میں اترے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو آپ کے سوال کے اس جواب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرا گھر جو ہے وہ سیاسی گھرانہ نہیں ہے۔ میں پہلا بندہ ہوں جو اس طرف آیا ہے، اور آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ حادثاتی طور پہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے پاکستان کی اور بالخصوص جو پنجاب کی سیاست کا جو کلچر ہے، اس میں عموماً جو ہے وہ حادثاتی طور پہ ہی لوگ سیاست کا حصہ بالکل ایسی ہے، جس میں کوئی یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں یا آپ کے فیملی کے ٹرمز ہوتے ہیں یا آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں انہی کو نبھاتے آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی۔ اچھا، حصہ تو آپ سیاست کا بن گئے، مگر آپ کا سفر جو تھا وہ نون لیگ سے شروع ہوا اور آپ پراپر کاف لیگ کو جوائن کر گئے، یہ بھی کوئی حادثہ تھا یا بھی دوستوں کی وجہ سے، یا کاف لیگ سے آپ انسپائر ہوئے اور کاف لیگ آپ نے انجوائے کر لی؟ نہیں، ایک تو میں مسلم لیگی ہوں، نون لیگ کا ٹیگ کم سے کم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم لیگی ہوں، اور میں آج بھی مسلم لیگ کا حصہ ہوں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، میں کبھی میں نے لگی لپٹی بات نہیں کی، میں بالکل کھل کھلا کے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ میں شاید میرے خیالات، شاید میرا جو یوں سمجھ لیں کہ میرا جو سیاسی کیریئر ہے اس میں جو چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نون لیگ کا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں سویلین سپریمیسی کا بہت بڑا جو یوں سمجھے کہ ایک منتظر ہوں، میں بھی اس لین میں، اس قطار میں جہاں پہ سیاسی لوگ اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوری طریقوں سے کی جائے۔ تو یعنی جو موجودہ نظام ہے وہ سویلین نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں شک کس کو ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے پنپتا ہے، سیاسی لیڈر ہمارے کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں سے وہ آشیرواد لے کے آتے ہیں اور کہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس میں یہ آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہاں پہ اپنی پارٹی، چونکہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا حصہ ہوں، تو میں آپ کو اپنے قائد محترم چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک بہت ہی ہسٹورک ایک سمجھ لیں کہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے مشرف کے لیے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اس کو کئی بار وردی میں الیکٹ کروائیں گے یا کروانا چاہیے، اس قسم کی کوئی۔ لیکن آپ دوسری طرف آ جائیں، میں آپ کو دوسرے لیڈروں کی طرف اگر لے جاؤں تو یہاں پہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک بھی چلتی ہے، یہاں پہ مجھے کیوں نکالا کے لیے بھی آدھی رات کے لیے یا فجر وقت تک لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے۔
پھر سویلین بالادستی کی بات بھی کی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر انہی کے ساتھ معاملہ طے کر کے تو پاکستان سے باہر بھی جایا جاتا ہے، اور پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں بیک ڈور بھی ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی. میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ہمارے ہاں دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے پچھلے 72-73 سال سے، تو اس سسٹم کو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اس کو چینج ضرور ہونا ہے. آپ کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں، مگر یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کہا 72-73 سال سے چل رہا ہے، تو کیا ہم 72-73 سال سے جمہوریت سے محروم ہیں؟ نہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ہاں ہے، لیکن جمہوریت کے اوپر شاید کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا موٹا پہرا ضرور ہر حالت میں. جب جس پہ پہرے دار بیٹھا ہو تو وہ پھر مکمل تو ہوتی نہیں ہے. مکمل ہمارے ہاں میں دیکھیں اس بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس بات کو ڈینائی کرے گا تو وہ پھر آف دا کیمرہ اس کو جا کے پھر مان لیتا ہے. لیکن میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ میں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، میں ٹو دا پوائنٹ اور جو دل کی بات ہے وہی کرنے والا بندہ ہوں. ہمارے ہاں ابھی جمہوریت کو پنپنے کے لیے یا جو ٹرو ایک ڈیموکریسی ہے اس کو آنے کے لیے ٹائم لگے گا، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ آئے گی ضرور. رضا صاحب، موجودہ صورتحال پر آ جاتے ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال میں بھی آج بھی دھرنا چل رہا ہے ابھی تحریک لبیک کا، تو جب پچھلی بار دھرنا ہوا تھا تو آپ نے قائد محترم اپنے قائد پرویز الہی صاحب کا نام لیا، تو پچھلی بار گجرات میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا اور ان کا ناشتے کا ارینج کیا تھا، بڑی ارینج تھی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ساتھ لگ کے لگائے گئے تھے. تو اس بار کیا ہے؟ کیونکہ اس بار کیا وہ مجرم ساتھ ٹھہرتے ہیں کیونکہ آپ اتحادی ہیں؟ دیکھیں نوید بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں جو تحریکیں، جو مارچ، جو دھرنے یہ دیے جاتے ہیں اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یا کہیں نہ کہیں اس گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے. تو وہ جب ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، خواہ وہ میری پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، تو تب وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو جب ہم لوگ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، آپ عمران خان کو ہی لے لیں، ابھی جو اس ٹائم سٹنگ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا دیا ہوا ہے، اور اس دھرنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا میرے خیال سے ایک موقع ہوتا ہے جس کو سیاسی پارٹیاں اپنے ہاتھ سے جانا نہیں دیتی. سیاسی تو آپ نے ٹھیک کہہ دیا، سیاسی رنگ میں ڈال دیا. مہنگائی کے خلاف احتجاج اچھا لگتا ہے، کچھ زیادتی ہوئی اچھا لگتا ہے، مگر تحریک لبیک کا جو موقف ہے، اگر ہم سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم 3 سال 4 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے قائد کا کہنا تھا کہ ان کا موقف درست ہے. کیا آپ کے قائد بھی انہی ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں یا وہ بھی جو مذہب کارڈ ہے اس وقت پہ انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا؟ دیکھیں میرے قائد نے ابھی تک نہ تو آپ کے شاید نظر میں سے گزرا ہوگا نہ میری نظر میں سے گزرا ہے کہ میرے قائد نے اس دھرنے کو یا اس پروٹیسٹ کو کسی جگہ پہ کنڈیم کیا ہو یا اس کی مذمت کی ہو. اس میں تو نہیں کیا. میں نے دیکھیں پچھلی بار جب ایک شخص ہمارے گھر میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ویلکم کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بٹھاتے ہیں، میرے موقف کے ساتھ چلتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے ہی جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بالکل رونگ. حالانکہ پوزیشن وہی، بات وہی، دھرنا وہی، ڈیمانڈ وہی، مطالبات وہی، کمیٹی کا حصہ وہی، اور تب تو وہ اپوزیشن میں تھے. آج تو آپ حکومت میں ہیں، آپ حکومت میں رہ کر کام کرتے ہیں، مگر ناشتہ کو ہٹا کے آج آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. اسی بات نہیں، ہم لڑ نہیں گئے ہیں. میں آپ کی ہی بات کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن پہلے میں آتا ہوں تو مجھے ویلکم کیا جاتا ہے، اگلے دن نہیں. اگر اس رات میں الیکشن ہو کے میں اپوزیشن میں سے گورنمنٹ میں آ جاؤں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی. یہ رضا صاحب آپ کینڈیڈیٹ بننے جا رہے ہیں سیاست میں، امیدوار ہیں، اور ابھی آپ کھلی بات کر رہے ہیں کہ سیاست اور ہوتی ہے، تعلق اور ہوتا ہے. کیا آپ بھی اپنے ووٹرز کے ساتھ رات دن میں بدل جائیں گے؟ میں آپ سے یہی میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ پارٹیاں پاکستان کے اندر ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کچھ اور سیاست کرتی ہیں، گورنمنٹ کے اندر آ کے کچھ اور سیاست کرتی ہیں. میں آپ کو موجودہ ہی گورنمنٹ جس کے ہم اتحادی ہیں، جب میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی تو اسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں.
تو عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ میڈیا نے ان کو کس طرح سے ہائپ دی تھی، میڈیا نے ان کو کس طرح سے اٹھایا تھا. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جب ان کا دھرنا چل رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کرکٹ میچ یا ہاکی میچ کی ایک ایک سیکنڈ کی کمنٹری چلتی ہوتی تھی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خان صاحب کنٹینر پہ ہوتے تھے اور وہ شاید اکیلے ہی گھوم رہے ہوتے تھے اور 5-7 بندے آگے کھڑے ہوتے تھے، میڈیا تب بھی اس کو کوریج دے رہا ہوتا تھا. لیکن آج وہی خان صاحب جو میڈیا کے اس ٹائم کلمے پڑھتے ہوتے تھے، آج وہ میڈیا کے اگینسٹ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، ان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو میرا سمپلی آپ کو جواب یہ ہے، بے شک میری پارٹی کو لے لیں یا آپ پاکستان کے اندر کسی بھی پارٹی کو لے لیں، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں، پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے دھرنے کی بات کی، دھرنے میں چلو آپ کو یہ تو یاد ہے کہ ہم میڈیا دکھاتے رہے، جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں ہم وہ کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہم بھی وہاں تھوڑا سا ڈنڈی ضرور مار جاتے ہیں کیونکہ مجبوریاں ہوتی ہیں. مگر آپ کو دھرنے میں یہ بھی داد ہوگا کہ آپ کے ہی قائد کو چور، ڈاکو، قبضہ گروپ، لٹیرا وہ کہا، پھر اس کے بعد آپ یہ تعدی کیوں؟ دیکھیں اگر اس بات کو ہم اس کے ٹریک ریکارڈ پہ چلے جائیں نا تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوئی بھی شاید سیاسی پارٹی نہیں ہے جو سیاسی ڈائلاگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے نہیں مارتی. ساری ہی پارٹیاں مارتی ہیں. میں اس میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن پروگرام لمبا ہو جائے گا. میں آپ کو سمپلی اس میں شہباز شریف کا نام لے دیتا ہوں، زرداری کا لے دیتا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب کا آ جاتا ہے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ پاک ان کو گل کے رحمت کرے، ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا تھا اور بعد میں بھائی بہن بھی بن گئے اور بعد میں جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس ایک بھی ہو گیا. اسی طرح یہ معاملات چلتے ہیں پاکستان کے اندر. جب عمران خان ایک تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے دھرنے میں نہیں، ضرور عمران خان نے ہماری قیادت کے اوپر تنقید کی تھی، لیکن جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی تو ان سے تو میرے خیال سے اپنے بھی نہیں بچے ہوئے. تو اگر ہمیں اس نے کچھ کہہ دیا تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے دیکھیں کیسا وہ اس کا جواب یہ دلوایا کہ ہم نے اس کی مجبوری بن گئے اور پھر ہمیں اس کو اٹھانا پڑا. تو یہ چیزیں خیر میں یہ بات کرتا ہوں آپ کو سیاست میں خواہ میں قاف لیگ ہوں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اخلاقیات کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تنقید کریں. میں ہمیشہ ایک چیز کو میں جب سے میں سیاست کا چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب سے اس کام میں آیا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو تنقید کرنی چاہیے ایشوز پہ، شخصیات پہ نہیں. جب آپ شخصیات پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ کے ریکارڈ ہو جاتی ہے ان کیمروں کے اندر. پھر جب آپ ان کے اتحادی بنتے ہو، جب آپ ان کے حق میں بولتے ہو، پہلے خلاف بولے پھر حق میں بولے، آپ لوگ ان کے چلاتے ہو ویڈیوز. میں یہ ہمیشہ بچوں کو بھی کہتا ہوں، میں اس چیز کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں اس کی بہت بڑی خواہش بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اخلاقیات جتنی گر چکی ہوئی ہیں، خواہ وہ سیاسی میدان میں لے جائیں یا کسی بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں لے لیں، ہمیں اخلاقی قدروں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. تو وہ تو میرے خیال سے سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، کبھی رضا صاحب آپ کو موقع ملے، جیسے سیاسی کلا بازیاں لگتی ہیں، بڑے بڑے برج جو ہیں وہ راتوں رات پارٹیاں چینج کر دیتے ہیں، اگر آپ کو کہیں سے کوئی کلا بازی لگانے کی آفر آئے کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کو 110% MP بنا دیتے ہیں، تو کیا آپ بھی ہی روایتی سیاستدانوں کی طرح کلا بازی لگائیں گے؟ دیکھیں میں 2018 سے کے شروع سے غالباً یا 2017 کے آپ مڈ میں کہہ لیں، میں نے قاف لیگ جوائن کی تھی. تو آپ ذرا اس کے چلے جائیں ماضی میں، تب قاف لیگ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. لوگ مجھے مذاق کرتے ہوتے تھے کہ یار تم نے یہ کیا کیا ہے، تم کس پارٹی میں چلے گئے. تو اگر تو مفادات کی سیاست کرنی ہوتی تو میرے خیال میں اس ٹائم ہوا کے رخ جو تھے وہ PTI کی طرف تھے، سب کو نظر آ رہا تھا. پھر نون لیگ بھی ایک پاور پولیٹکس کا حصہ تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ان کے کتنے چاہنے والے ہیں، یا پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے. اور میں آپ کے کیمرے کے اندر یہ بات کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ مجھے ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے آفر ہوئی تھی اور ایک اچھے لیول سے آفر ہوئی تھی کہ آپ قاف لیگ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیں. لیکن میں نے اس وقت بھی الحمدللہ سے ان کو
انکار کیا تھا. میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, جن بھی حالات میں کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ باذن اللہ کوشش رہے گی کہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے رہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بار بار جب آپ اپنے نظریہ دیکھیں, پارٹی چینج کرنے کا مطلب صرف ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جانا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا نظریہ, آپ اپنا منشور, آپ اپنی سوچ چینج کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ بالکل ایک نومولود بچے کی طرح ہوتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کس طرف کو جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں چینج کرنے والے, بلکہ میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہوں. میری یہ بات میرے سیاسی بھائیوں کو بری لگے گی, لیکن پاکستان کے اندر ایک قانون بننا چاہیے کہ جو سیاسی پارٹی ایک چھوڑ کے دوسری پارٹی کے اندر جائے, کوئی ایک ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے جس میں اس کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت لینے کے لیے کچھ سال یا کچھ مہینے اس پارٹی کے اندر دینے. یہاں تو یہ حالات ہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں ایک تو بے جا تنقید کرنے پہ میں یقین نہیں رکھتا ہوں. میرے سب پارٹیوں کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ہمیشہ ایشوز کی سیاست کریں. جب آپ ایشوز پہ تنقید کریں گے تو سمجھیں گے کہ شخصیات پہ تنقید نہیں ہو رہی. میں لیکن اس میں چونکہ ایشو کے اوپر ہی ایک شخص کا نام مجھے لینا پڑ رہا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کے ایک وزیر, چلیں ان کا نام نہیں لیتے, نون لیگ کے ایک وزیر جنہوں نے 4 سال 9 مہینے اور کچھ دن انہوں نے وزارت کے مزے لوٹے. اس کے بعد جناب اس میں بھاولپور میں یا غالباً رحیم یار خان میں ایک جلسہ ہوتا ہے, اور وہ بندہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی آپ کی جو بھی آج تک ناکامیاں یا محرومیاں ہیں اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے. اور آگے بیٹھی ہماری بولی والی عوام جو ہے وہ جناب نعرے مار رہی ہے, کلیپنگ کر رہی ہے, وہاں پہ ڈھول تماشے ہو رہے ہیں. کوئی یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ بندہ تو اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کی خرابی کا ذمہ دار ہے, تو یہ خرابی کا ذمہ دار تو یہ خود ہے. اس چیز کو ہمیں ہماری عوام کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور سیاسی پارٹیاں چھوڑنے پہ کوئی نہ کوئی ایک چیک اینڈ بیلنس کا کوئی قانون. ناظرین کو بتائے دے نام, وہ بندے کا نام کوئی خسرو مختار کی بات, جی خسرو مختار کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے قانون بننے کی بات کی کہ پارٹی چھوڑ کے کوئی دوسری پارٹی جوائن کرے. یہ تو بن گئی پارٹی ان لوگوں کے لیے قانون بن گیا جو نیچے طبقے سے اٹھے, نظریاتی ہوئے یا اپنے مطلب کے لیے آئے. مگر جو قائدین کرتے ہیں کہ ایک کو ٹکٹ دیا, پہلے اس کو وہاں پہ کھڑا کیا, اس کو سٹینڈ کیا, اس پہ خرچ کیا, اس نے اس بیچارے نے ڈور ٹو ڈور اپنی کمپین کی. کمپین کے بعد جناب اعلیٰ قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ فلاں کے حق میں وڈراؤ کر دیجیے. جیسے آپ نے پی ٹی اے کے ساتھ اتحادی آپ کے ہیں اور الیکشن وڈراؤ بھی ہوا ہے, اور بہت سے لوگوں کے ناراض بھی کاف لیگ سے اس طرح ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ان میں اس کے لیے میں اپنی عوام سے زیادہ اپیل کروں گا. میں عوام سے اس طرح اپیل کروں گا کہ عوام کو اپنے اچھے برے کے لیے خود فیصلہ کرنا ہے, خواہ سیاسی قائدین وہ میرے ہوں یا کسی اور پارٹی کے. لیکن جس جگہ پہ جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اس عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے حق میں کون بہتر ہے. میرے خیال سے اتنی دیر تک جو خیر اب تو تبدیلی کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن حقیقی تبدیلی ہمارے ہاں جمہوریت کے اندر تب آئے گی جب عوام کے اندر شعور آئے گا. اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس عوام کو سیاسی شعور دینا ہے, جو کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے, یعنی آپ لوگ سوشل میڈیا بھی آیا, کافی شعور آیا, آپ لوگوں نے بہت شعور دیا ہے, آپ لوگوں نے بہت شعور دیا ہے, اور اسی شعور کی ضرورت ہے ہماری عوام کو تاکہ وہ اپنے اچھے برے فیصلے جو ہیں وہ کر سکے. دیکھیں ناظرین, بڑی کھلی گفتگو کر رہے ہیں رضا صاحب. رضا صاحب نے بات کی کہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے. میرا پھر وہی سوال ہے کہ عوام تو بیچاری دیکھتی ہے کہ ہم نے ہواؤں کا رخ کدھر دیکھ لیا. جیسے سیاستدان کو دیکھ کے وہ وقت پلٹتے ہیں نا, اسی طرح دیکھیں جیسے 5 سال گزر جائیں گے, 3 سال 3.5 سال ہو چکے ہیں. کنٹینر میں کچھ اور تھا عمران خان, ابھی حقیقت میں کچھ اور ہے. ابھی ایک شخص ہے, آپ ہیں, آپ کی مثال لے لیتا ہوں.
آپ کمپین کر رہے ہیں، 5 سال سے اپنے ڈیرے داری چلائی ہوئی ہے، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کے اچھے برے میں جا رہے ہیں، وعدے ارادے پکے کیے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. قیادت ایک دم آپ کو ٹکٹ دے کے واپس لے لیتی ہے، اس کے وقت کے پاس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کے اپنا کوئی اور دیکھتے کہتے ہیں، نہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم اس وقت پہ چوز کرنا ہوتا ہے. آپ کو قیادت اشارہ کرتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں. کیا اس وقت نظریے کا قتل بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ان کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے؟ اگر لوگوں کے لیے تو ہو گیا، عام لوگوں کے لیے کینڈیڈیٹس کے تو ہو گیا، قیادت کے پر بھی تو کچھ لاگو ہونا چاہیے نا، جو بالکل آخر پہ آ کے نظریات کا قتل کرتی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی، میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اس میں وہی بات کو اپنی کو پھر پیچھے سے کنٹینیو کروں گا کہ جب میں نے کہا کہ کوئی اس کے لیے قانون یا کوئی ایک پیرامیٹرز ہونے چاہیے یا کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، تو ہمیشہ جب کسی نظریاتی کارکن سے ٹکٹ لیا جاتا ہے تو ہمیشہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ٹکٹ ایک پیراشوٹر کو ملتا ہے. جی ایسے ہی جب میں نے کہا کہ اس کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے یا ایک طریقہ کار طے ہو جانا چاہیے یا ایک قانون ہونا چاہیے، تو نہ پیراشوٹر آئیں گے نہ کسی کی ٹکٹ واپس لی جائے گی. پیراشوٹر تو آتے ہیں کیونکہ سیاست میں ناظرین اتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ سیاست میں نہ کسی ورکر کی رسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کے ورک کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی قربانیوں کو دیکھا جاتا ہے. صرف وہاں پر سر گنے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے الیکٹیبلز کون ہیں، اور الیکٹیبلز کی سیاست جب تک ناظرین ہوتی رہے گی تو ہمارے ملک کا یہی حال ہوگا. بہت اچھے اور عمدہ سوالوں کا جواب دیا رضا صاحب نے، اور ناظرین کھٹی میٹھی کڑوی جو سچی باتیں تھی آج ساری ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ہم رضا صاحب کے ساتھ ایک لمبی گفتگو کریں گے، لمبے پلان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.